صفحہ نمبر 133 133 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دامادوں کے ساتھ عظیم معاملات کے متعلق بات جاری۔ بات یہاں تک پہنچی ایک تجارتی قافلہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم ابو العاص داماد بھی تھے، ان کے مال پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترغیب دینے پر ابو العاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا مال واپس کیا، اور وہ مال صرف انہی کا نہ تھا، مکہ والوں کے اس مال میں وہ نمائندہ بھی تھے۔ انہوں نے مال لیا، مکہ مکرمہ پہنچے اور ایک ایک چیز جس کی تھی اس کو ادا کی، اور مکہ والوں سے یہ اعلان کروایا کہ وہ ان کی ہر چیز انہیں واپس دے چکی ہے۔ اب اس کے بعد ابو العاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم داماد وہ مکہ والوں سے کہتے ہیں، صفحہ نمبر 133 قریباً درمیان میں، فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالی، اور گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ وما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفا أن تظنوا أني إنما أردت أخذ أموالكم، إني إنما أردت أن آخذ أموالكم، وما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفا أن تظني أني إنما أردت آخذ أموالكم، اور مجھے ان کے روبرو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسلام لانے سے نہ روکا مگر اس ڈر میں کہ تم گمان کرو گے کہ میں نے تمہارے مالوں کو ہڑپ کرنے کا ارادہ کیا۔ فَلَمَّا أَدَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے ان مالوں کو تمہاری طرف ادا کروا دیا، وَفَرَغْتُ مِنْهَا، اور میں ان مالوں کے ادا کرنے کی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا، اسلم، میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑا آدمی۔ قصے سے معلوم ہونے والی دو باتیں، صفحہ 134 134 نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ترغیب دے کر
اپنے داماد ابو العاص کا مال واپس کروا دیا اور ترغیب بہت پرزور اور مؤثر انداز سے دی۔ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا بے شک اس آدمی کے ساتھ ہمارے تعلق کو تم یقیناً سمجھتے ہو، اور پھر فرمایا اگر تم بطور احسان اسے مال واپس کر دو تو بلا شبہ ہم اسے پسند کریں۔ کتنا زوردار اور خوبصورت انداز۔ تو وہی ہونا تھا جس کے ہونے کی امید تھی، انہوں نے ایک ایک چیز واپس کر دی۔ بات جو ہمارا سبق چل رہا ہے کیا ہے کہ داماد کے ساتھ کتنا اچھا ہو۔ اللہ کے لیے اس پیغام کو عام کریں۔ داماد اور سسر کا رشتہ لڑائی اور جھگڑے کا رشتہ، اسرائیل اور مسلمانوں کی دو خندقیں نہیں، جو میرے کان سنتے اور آنکھیں دیکھتی ہیں، جنگ جاری ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد، ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ دامادوں اور سسرال کا مسئلہ۔ اللہ پاک نے یہ نعمت بنائی، لیکن ہم نالائقوں نے اپنی نالائقی کی وجہ سے اس کو عذاب میں تبدیل کر دیا۔ کہ اللہ نے عذاب تو نہیں دیا، بہت بڑی نعمت دی، اتنا تعلق بیٹی دے دی، کرائے پہ دکان دے، مکان دے، سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے چلنا چاہیے۔ بیٹی دینے والوں کو بھی حیا کرنا چاہیے اور دینے والوں کو بھی حیا کرنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے کہ حیا، میری بات غلط ہو، زیادہ نظر نہیں آتی۔ افسوس ہے اس بات، افسوس ہے جتنا بھی کیا جائے کم ہے، اور دکھ والی بات۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سلوک کا اثر کس قدر ہوا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر قریش کا مال واپس کر دینے کے فوراً بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ان کا ارادہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہی یہ اعلان کرنے کا تھا، لیکن قریش کی بدگمانی کے خدشے کے پیش نظر ایسے نہیں کیا۔ دامادوں کے ساتھ اچھے معاملے کا ایک اور پہلو، داماد کی سچ گوئی اور ایفائے عہد کی برسر منبر تعریف۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، ثم ذکر سحرا له من بنی عبد الشمس، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد الشمس سے اپنے ایک داماد کا ذکر فرمایا، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّا فَأَحْسَنَ، اور دامادی کے تعلق کے نبھانے میں ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدثنی فصدقنی، اس نے یعنی میرے داماد نے مجھ سے بات کی تو سچ کہا، ووعدنی فاوفى لی،
میرے داماد نے مجھ سے وعدہ کیا تو اسے پورا کیا۔ خطبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اپنے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھا کہ انہوں نے غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی قید سے آزاد ہوتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو مدینہ طیبہ۔ اب سنیے بات، مذکورہ بالا حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح میں آپ اس پر غور کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کی کیا کیا، برسر منبر تعریف کی۔ کیا ہم نے یہ بات ہے؟ میرا خیال ہے یہ پرچہ بھی کھوٹا ہی ہے۔ تعریف ایسے جیسے موت ہو جائے گی ہماری، کوئی ہے بات؟ جب ہم جب حق و تعریف کا نہ کریں تو ہماری تنقید اس کا اثر بھی کیا ہو؟ رونا، برائی بیان کرنا لمبی کہانی، ادیب اور فصیح بن جاتے ہیں، اور کسی کی تعریف میں ایسے ہے جیسے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ غلط بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ جب اس کی بات قابل تعریف ہے، تعریف کی جائے، اور کہاں کی؟ منبر پر۔ ہماری عقل کھوٹی عام طور پر اگر حقدار کی تعریف کی جائے تو خیر کے کرنے میں اس کا جذبہ بڑھتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی میں کیا کرتے ہیں؟ اگر اسٹوڈنٹ کی سچی تعریف کی جائے عام طور پر حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور باقی نوجوانوں کو بھی تعریف والا کام کرنے کی تلقین ملتی ہے، اور اگر مذمت ہی مذمت رونا ہی رونا تو سننے والے بھی کہتے ہیں چھوڑو بابے کی بات، روندہ ہی رہتا ہے۔ جہاں تعریف ہو وہاں تعریف کرنا ہے، جہاں نہیں بات نہیں، جھوٹی تو نہیں کرتی۔ شیخ سامنے سیئے تھے، مذکورہ بالا حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کی برسر منبر تعریف، اور اس میں ان لوگوں کے یہ نصیحت ہے جن کے ہاں رشتے داروں اور بالخصوص دامادوں کے بارے میں کیا ہے؟ شکوہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہمارے دامادوں پر، بیٹیوں پر، سسرال پر، سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں اس پرچہ میں شاندار کامیابی دے، بحیثیت داماد بھی اور بحیثیت سسر بھی۔ اور اس بارے میں ہماری جو خامیاں ہیں اور یقیناً ہیں اور بہت ہیں، اللہ وہ معاف کر دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کے بال بال، ان کے ایمانوں کی، ان کی جانوں کی، ان کی عزتوں کی، ان کی ہر چیز کی حفاظت فرمائے، ان کو دین میں اور دنیا میں کسی قسم کی کوئی مصیبت، مشقت، تکلیف، اذیت نہ ہماری زندگیوں میں ہو، نہ ہمارے بعد میں ہو۔ اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، دین کو جاری فرمائے، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی اس کا نام و نشان مٹائے۔ اللہ ہمارے زندوں پہ رحم فرمائے، ہمارے فوج شدگان کے گناہوں کو معاف فرمائے، قبروں کو جنت کی باغیچہ بنائے، اعلیٰ علیین میں داخل فرمائے، اور ان کے بارے میں ہماری کوتاہیاں اپنی رحمت سے وہ معاف فرمائے۔ جب تک زندہ ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو ہمارے گھروں والے ہیں، اولادیں ہیں، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما،
اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، توانگری والی، ہدایت والی، اطمینان والی، سکون والی، سکھ والی، چین والی، سعادت والی، برکت والی، دین والی، ذکر والی، شکر والی، اے اللہ صبر والی زندگی عطا فرما۔ حسد ڈالوں عدالت و جیل و تھانوں سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمانا، وینٹیلیٹر کی موت سے، بے ہوشیوں کی موت سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمانا، زندگی ایمان و عافیت والی، خاتمہ ایمان اور عافیت والا۔ اے اللہ مرتے وقت اپنی رحمت سے ہماری زبان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب